بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو، میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں، مجھ سے بچھڑ کے تو بھی تو روئے گا عمر بھر، یہ سوچ لے کہ میں بھی تیری خواہشوں میں ہوں، تو ہنس رہا ہے مجھ پہ میرا حال دیکھ کر، تو ہنس رہا ہے مجھ پہ میرا حال دیکھ کر، اور پھر بھی میں شریک تیرے کہہ کہوں میں ہوں۔ ویلکم بیک ٹو اردو زون 24، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ مائدہ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو اس کے ساتھ ہی آتکا اندر آ گئی۔ صوفے پر تکیا اور مائدہ کی شال پڑی ہوئی تھی۔ تو خضر صوفے پر سوتا ہے؟ ہاں، نہیں، آتکا کا حملہ اچانک تھا، وہ سنبھل ہی نہ پائی۔ مائدہ، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، تم بھلے ان کو اپنے فائدے میں نہ سمجھو، لیکن میں خضر سے مخلص ہوں۔ اچھا، اس گھر میں کوئی خضر سے بھی مخلص ہے؟ یہ سن کر اچھا لگا۔ اب مائدہ بھی سنبھل چکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم دونوں کے آپس کے تعلقات کی کسی کو خبر نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، سب پہلے دن سے ہی جانتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ سب یہی چاہتے ہیں، کم سے کم اس گھر میں تو سب یہی چاہتے ہیں کہ تم دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح پرائے بنے رہو، اس میں سب کا مفاد ہے۔ تو کیا تمہارا مفاد پورا ہو چکا ہے خضر سے؟ یہی سمجھ لو، میں خضر کے ساتھ ہوئی ساری زیادتیوں کی گواہ ہوں، پلیز تم اس کے ساتھ یوں زیادتی نہ کرو، اسے اذیت نہ دو۔ یہ در و دیوار اور اس کے مکین اس کے لیے ہمیشہ دکھ کا سبب بنے ہیں۔ تم اس گھر میں دلہن بن کر آئی ہو تو تم بھی ویسی ہی بن گئی ہو۔ شاید یہ در و دیوار اسے راس ہی نہیں۔ میں چاہتی ہوں تم بابر بھائی کے شہر سے نکل آؤ، موو آن کرو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مائدہ اندر سے ڈر گئی، لیکن اس پر ڈر ظاہر نہ ہونے دیا۔ مائدہ کو لگتا تھا اس گھر میں اس راز سے صرف دو ہی لوگ واقف ہیں، ایک وہ خود اور دوسرا بابر۔ وہی مطلب ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے بابر بھائی اور امی کی گفتگو سن رکھی ہے، مجھے معلوم ہے بابر بھائی اور تم ایک دوسرے کے ساتھ انوالو تھے، تم دونوں کا کافی عرصے سے ٹیلی فونک رابطہ بھی تھا، اور پھر بابر بھائی نے تمہیں بھی اپنی بے رحم فطرت کی بھین چڑھا دیا۔ وہ کافی عرصے سے باہر جانے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن پی آر لینے کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا تھا۔ جو ہی ان کا امریکہ جانے کا چانس بنا تو انہوں نے سب سے پہلے تم سے تعلق توڑا تاکہ وہاں جا کر کوئی پکی امریکن شہری لڑکی پٹا کر پی آر کے لیے اپلائی کر سکیں۔ ان کے مطابق یہی آسان ترین ذریعہ ہے۔ آگے کی ساری بات سے تو واقف ہو، اس لیے نادانی چھوڑو اور یہ جان لو کہ بابر بھائی نے تمہیں استعمال کیا ہے۔ وہ توقف کر کے مزید بولی، وہ میرا سگا بھائی ہے، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن خدا جانتا ہے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں دیکھ سکتی۔ اس گھر نے بابر بھائی کو فوقیت دے دے کر خضر بھائی سے ہمیشہ زیادتی کی ہے۔ یہ داستان دکھ بھری ہے، تھوڑی کو بہت جانو اور خضر بھائی جیسے ہیرا صفت انسان کے ساتھ پر فخر کرو۔ میرے لیے بابر اور خضر دونوں برابر ہیں۔ خدا جانتا ہے میں نے دونوں کو ہمیشہ برابر رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے والدین کی جانبداری نے بابر بھائی کو مجرمانہ حد تک بے رحم اور خود غرض بنا دیا ہے۔ وہ میں اور خضر دشمنی کا ڈسا ہوا شخص ہے۔ اسے خضر کو اذیت دے کر خوشی ہوتی ہے، احساس برتری محسوس ہوتا ہے۔ اپنی چھوڑی ہوئی چیزیں خضر بھائی کو استعمال کروا کے ان کی جانے کس حس کی تسکین ہوتی ہے؟ یقیناً کوئی بیمار حس ہی ہوگی۔ مائدہ سن ہوتے بدن کے ساتھ سامنے بیٹھی آتکا کو سن رہی تھی۔ جب بابر بھائی نے تم سے شادی سے انکار کر کے خضر کے لیے رشتہ پوچھنے کا کہا تو ان کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ تم لوگ انکار کرو گے اور وہ خضر کو ٹیز کریں گے۔ خضر، معاف کرنا مائدہ، مجھے خضر کو بھائی کہنے کی عادت نہیں ہے۔ میری ماں نے ڈلوائی ہی نہیں، کیونکہ وہ کون سا بھائی تھا؟ وہ تو لاوارث تھا، نوکر تھا، ایک مرغی جتنی اس کی اہمیت نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ جب اس کے ماں باپ نے نہ دی تو ماموں ممانیاں کیسے دے دیتے؟ تو وہ ہمارے گھر تیسرے درجے کا شہری اور نوکر ہی تھا، جب کمانے لگا تو پھر وہ فرد بنا ہے۔ آتکا رک رک کر کچھ دیر خاموش آنسو بہاتی رہی۔ خود مائدہ رات سے ہی طوفان کی زد میں تھی۔ آتکا کی زبانی رات سنی اذیتوں کی تصدیق ہو رہی تھی، وہ بھی اس برے طریقے سے کہ مائدہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی وہ خضر کے لیے رو رہی ہے یا خود کے بابر کے ہاتھوں بیوقوف بننے پر۔ وہ دونوں خاموش آنسو بہاتی رہیں۔ پھر آتکا خود پر قابو پا کر بولی، وہ میں کہاں پر تھی؟ ہاں، تب بابر بھائی نے کہا خضر کے لیے رشتہ ڈال دیں، لیکن خضر بھائی نے انکار کر دیا۔ وہ تم سے کسی صورت شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم بھی بابر سے کسی نہ کسی طرح منسلک تھی، اور پھر بابر نے ہمیشہ کی طرح ٹھکرا کر خضر کو دینے کی بات کر دی تھی۔ وہ اول روز سے یہی کچھ تو کرتے آ رہے ہیں، اپنی استعمال شدہ شے خضر کو دے کر
خود نئی چیز لے لینا یا پھر خضر کی پسندیدہ شے توڑ دینا یا چھین لینا۔ ایک بار پھر خضر اپنی اچھی فطرت کی وجہ سے ٹریپ ہوا۔ سب کو امید تھی انکار ہی ہونا ہے، پر تم لوگوں نے ہاں کر دی، اور زندگی میں پہلی بار بابر بھائی خضر کو شیئر نہیں کر سکے۔ ایک تو بابر بھائی باہر جانے کی تیاری میں مگن تھے، دوسرا ان کی توقع سے ہٹ کر کام ہوا تھا۔ اب وہ وہاں جا کر روٹین بنتے ہی دوبارہ سے میدان میں اترے ہیں۔ وہ امی سے سب پوچھتے ہیں اور امی سب بتا دیتی ہیں۔ یوں انہیں اطمینان ہے کہ خضر ابھی تک مصیبت میں ہی ہے۔ تم خضر کو ڈس ریسپیکٹ کر کے رکھتی ہو، اب گیند تمہارے کورٹ میں ہے۔ مائدہ کا دل کر رہا تھا وہ دیوار میں ٹکرے مار مار کر اپنا سر توڑ ڈالے۔ سچائی تو رات ہی خضر نے واضح کر دی تھی جب اس نے کہا تھا میں تم سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا کیونکہ تمہیں بابا نے ریجیکٹ کر کے میرے لیے سلیکٹ کر دیا تھا۔ پھر نکاح کیا تو مردوں کی طرح مکمل آمادگی، اخلاص و شعور کے ساتھ قبول کیا ہے۔ مائدہ کے دل نے رات کو ہی تسلیم کر لیا تھا کہ یہی سچائی ہے۔ اس کی ماں سچ کہتی تھی۔ وہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ بابر اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اب آتکا تصدیق کر رہی تھی تو ابھی مائدہ کا ذہن اور دل اسے سگنل دے رہے تھے کہ یہی سچ ہے، پر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شرمندگی سے وہ کیسے نکلے۔ آتکا کو اپنا کون سا ایسا رد عمل دے جو اگر سچ نہ ہو تو جھوٹ بھی نہ ہو، آخر کچھ تو بولنا ہی تھا۔ میں اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرتی، وہ خود ہی کافی روڈ ہے۔ سب سے پہلے تو خضر کو تو تمہارا اس کا کہنا چھوڑ دو، آپ کہا کرو بیوی احترام سے بات کرتی ہی پیاری لگتی ہے۔ اس کے سارے کام خود کیا کرو۔ ابھی تک اس کے کپڑے اور جوتوں کا خیال باسط رکھ رہا ہے، کھانے کا تم نے کبھی نہیں پوچھا۔ یار بیوی ہو تو صحیح، اس کے دل کی گرہ خود کھل جائے گی۔ مائدہ نے شکر کیا آتکا اس کے چکر میں آ گئی۔ مجھے اچھا لگا یہ جان کر کہ اس گھر میں کوئی تو ہے جو اس سے، میرا مطلب ہے ان سے مخلص ہے۔ پتہ نہیں اخلاص کیا ہوتا ہے، اس گھر میں اخلاص ایک نہ سمجھ آنے والا گورکھ دھندا ہے۔ امی، بچی، غرض سب کو خضر کے چوٹ لگنے پر بھی اب تکلیف ہوگی، لیکن تکلیف اس کی تکلیف پر ہوگی یا اپنا کام نہ رک جائے اس کی ٹینشن پر، گھر پیسہ آنے میں تاخیر نہ ہو جانے پر ہوگی، یا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مطلب سب مخلص ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں بندی ہیں۔ آتکا سوگوار ہنسی ہنستی۔ آتکا تو مائدہ کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ حد درجہ مختلف، حد درجہ سچ بول کر خود بھی تکلیف سہ رہی تھی اور اسے بھی دے رہی تھی۔ میری دعا ہے تم خضر کے ساتھ ایسی فیملی بناؤ جو اسے کبھی نہیں ملی، تم سے اسے اتنا پیار اور خلوص ملے جو اسے کبھی نہیں مل سکا۔ ایک اور بات، میری کہی باتیں کسی سے بھی شیئر مت کرنا، خضر سے بھی نہیں۔ مائدہ نے سر ہلا دیا۔ تیاری کر لو، پھر خضر آ جائے گا تو تم دونوں لوگوں نے جانا بھی ہے۔ جب وہ مہندی رنگ کا لان کا نفیس سا سوٹ پہننے بے دلی سے تیار ہو چکی تھی تو خضر کا فون آ گیا کہ آج ڈیرے کوئی اہم کام نکل آیا ہے، اس لیے وہ آج کہیں نہیں جا سکتا۔ مزید یہ کہ اس کا ناشتہ بلکہ اب تو کھانے کا وقت ہونے والا تھا تو اس کا کھانا بھی ڈیرے پر ہی پہنچا دیا جائے۔ باسط گھر میں نہیں تھا، اس لیے ڈیرے پر کھانا دینے سمینہ جا رہی تھی۔ مائدہ تم بھی چچی کے ساتھ چلی جاؤ، اتنا تیار ہو کر گھر بیٹھنے سے طبیعت ہی اپسیٹ ہوتی ہے۔ ڈیرا بھی دیکھ آنا، اپنے سرتاج کو اپنی تیاری بھی دکھا آنا۔ عطیہ اور سمینہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ڈیرا بھی اپنا ہے، بہو بھی اپنی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آتکا اپنی بات پر قائم رہی۔ مائدہ چادر لے لو پھر۔ یوں وہ بڑی سی چادر اوڑھے، سوٹ کے ساتھ میچ ہوتی چھوٹی سی ہیل والی سینڈل پہنے سمینہ کے ساتھ ڈیرے پر چلی آئی۔ کھیت کھلیانوں میں بہار شباب پر تھی۔ اس کی ایڑی والی جوتی بار بار نرم زمین میں دھنس رہی تھی۔ ڈیرے پر تو جوگرز پہن کر آنا چاہیے تھا، یہ میں ہیل پہن کر پھنسی گئی ہوں۔ مائدہ نے دل میں سوچا، کیا پتا ڈیرے پر کوئی بیگانہ بندہ بھی بیٹھا ہو، نئی بہو ہو، اس لیے شکل دکھانے کی ضرورت نہیں، ادھر باغ کی طرف چلی جاؤ، میں خضر کو ادھر ہی بھیج دیتی ہوں۔ مائدہ خاموشی سے سر ہلا کر باغ کی طرف جانے والے کھیتوں کی طرف بڑھ گئی۔ لیموں، آم، بیر، شہتوت، جامن، کینوں کے علاوہ شیشم اور نیم کے درختوں کا جھرمٹ سا بنا ہوا تھا۔ جھنڈ درختوں کے جھنڈ کے قریب ہو رہی تھی، فضا لیموں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ مائدہ کو لگا دنیا کے سارے مہنگے پرفیوم ایک طرف، یہ بس دوسری طرف۔ بچپن میں وہ ان کھیتوں میں بہت بار آ چکی تھی۔ اس نے لیموں کی ایک شاخ جھکا کر ناک کے قریب کی۔ یہی لمحہ تھا جب اسے عجیب خوفناک احساس ہوا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کتوں کی جوڑی گولی کی رفتار سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ مائدہ نے بنا سوچے سمجھے آگے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پیروں کی ہیلیں اور سر کی چادر
غیر ہموار کھیت میں دوڑنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ چادر گر گئی اور ایک جوتا کہیں رہ گیا۔ کتے سر پر پہنچنے والے تھے۔ اس کی چیخیں قابو سے باہر ہو گئی۔ کتوں نے اس کی آواز سن کر خود بھی بھونکنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز میں ایسی وحشت ناک تھی کہ مائدہ کو لگا وہ اس کی ہڈیاں بھی نوچ کھائیں گے۔ بالآخر شکتی زبانوں اور وحشت بھری آنکھوں والے یہ خطرناک جانور اس کے سر پر پہنچ گئے۔ آگے بیری کے درخت جھانک کر چھوٹی بڑی شاخیں اور تہشنے سوکھنے کے لیے رکھے تھے۔ مائدہ کو بیری کے مڑے ہوئے نوکیلے کانٹے صاف نظر آئے۔ پیچھے سے کتوں کو پکارا جا رہا تھا، ٹومی، جیکی، ٹومی، جیکی۔ ان کی پیش قدمی اتنی خوفناک تھی کہ مزید جگہ نہ پا کر مائدہ بیری کے کانٹوں بھری شاخوں پر گر گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ کتے اسے نوچ لیں۔ خضر انہیں مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ وہ اسے دوڑ کر آتے بھی محسوس کر رہی تھی۔ کتوں کا وحشت ناک شور اب تھم چکا تھا۔ مائدہ نے آنکھیں کھول دی۔ خضر اس کے قریب جھکا ہوا تھا۔ دونوں جانور ابھی تک وہیں ساکت کھڑے تھے، جیسے حکم کے منتظر ہوں۔ خضر نے انہیں جھڑک کر رکھ دیا۔ دفع ہو جاؤ۔ خضر بھائی، بھابھی ٹھیک ہے؟ چودھری صاحب، باجی ٹھیک ہے؟ مختلف آوازیں تھیں۔ دیکھتا ہوں، ساڑی مدد دی لوڑ تے نہیں؟ نہیں، تم لوگ جاؤ۔ پھر اس نے پنجوں کے بل بیٹھ کر مائدہ کو بیٹھنے میں مدد دی۔ مائدہ کو پہلو، ہاتھ اور پنڈی میں سوئیاں گڑی محسوس ہوئی۔ کتے اب پھر سے خضر کے دائیں بائیں تھے۔ مائدہ نے ایک بار پھر سے کندھوں میں اپنا سر چھپا لیا۔ خضر نے انہیں ڈانٹ کر دور بھگایا، پر وہ فاصلے پر پھر سے چوکس سے کھڑے تھے۔ کہاں کہاں کانٹے چبھے ہیں؟ شاید سارے جسم میں۔ چھوٹی بڑی کانٹوں والی شاخیں اس کے لباس سے نرمی سے کھینچ کر دور کرنے کے دوران نفیس اور نازک کپڑا بیری کے کانٹوں کی بربریت برداشت نہ کرتے ہوئے جگہ جگہ سے پھٹ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کی کمر اور پہلو کا جائزہ لینے کے لیے ادھیڑا کٹا پھٹا دامن اٹھانا چاہا تو بہتی آنکھوں سے مائدہ نے پھٹا دامن تھام لیا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ میرے سوا یہاں کوئی نہیں، نہ ہی میری اجازت کے بغیر کوئی آئے گا۔ اس نے پہلو اور کمر ننگی کر دی۔ ایک دو جگہ اس نے چھو کر دیکھا۔ مائدہ خاموش آنسو بہاتی رہی۔ خراشے ہی ہیں، کانٹے زیادہ نہیں ٹوٹے، 2-3 ہیں، سوئی سے نکل جائیں گے۔ اس نے پنڈلی بازو سب ننگے کر کے لمحوں میں دیکھ ڈالے۔ جو کانٹا نکلنے والا تھا کھینچ کر نکال دیا۔ جو زخم تھے ان پر نرمی سے انگلیاں پھیر کر بتا دیا کہ اندر کانٹا موجود ہے کہ نہیں۔ سمینہ ہانپتے کانپتے آتے ہوئے اونچی آواز سے مائدہ کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ مائدہ ٹھیک ہیں آپ؟ وہیں رکے، ہم سب آ رہے ہیں۔ اس کے دھول سے اٹے ریشمی بال ہٹا کر کان کے نیچے سے گردن تک کانٹوں سے لگی خراشیں چھو کر دیکھی۔ کہیں اور چبھن تو نہیں ہو رہی؟ وہ نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پوچھنے لگا۔ بابر کے دھوکے نے لگایا چرخا، رت جگہ، آتکا اور عطیہ کو بابر اور اس کے تعلق کی خبر ہونا، خضر کی داستان، خود کسی کی وقت گزاری بنے رہنا، اور اب خونخوار کتوں کا حملہ۔ اتنے غم اکٹھے تھے اس کے پاس بیٹھنے نرم خوش شخص کی نرمی نے اسے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بلکنے پر مجبور کر دیا۔ مائدہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ کئی لمحے اس کی کمر اور بال سے ہلاتا رہا۔ جلی نہ ہو تو بس کرو، شاباش، بالکل ٹھیک تو ہو، یہ میری بوٹیاں کر سکتے تھے۔ اس نے کتوں کی طرف اشارہ کیا۔ غبار نکلنے کے بعد وہ حواس میں آ گئی۔ کاٹتے نہیں ہیں، ڈراتے ہیں۔ کاٹنے لگے تھے، یہ لوگوں کے لیے شدید خطرہ ہے، جنونی ہو چکے ہیں، ان کو مار کیوں نہیں دیتے؟ جنونی نہیں ہے، وفادار ہیں، جبھی میرے روکنے پر وہیں رکے ہوئے ہیں۔ وفاداری کا میں بہت بڑا قدردان ہوں، بے وفائی کی میری لغت میں گنجائش نہیں۔ جس وقت لگا لائل نہیں رہے، اسی وقت خود گولی مار دوں گا۔ اس کا مستحکم لہجہ بتا رہا تھا وہ ایسا ہی کرے گا۔ مائدہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی اتر آئی۔ خضر نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کر کے چادر پکڑائی۔ ٹومی اور جیکی بے چینی سے دم ہلا رہے تھے۔ اس نے آواز دے کر انہیں پاس بلا لیا۔ وہ بھاگ کر ان کے پیروں کی طرف لپکے تو مائدہ بے اختیار خضر کے ساتھ لپٹ گئی۔ خضر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جانوروں کے سر پر نرمی سے پھیرنا شروع کر کے تھوتنی کے آگے کر دیا۔ چھی، گندے! جو وفاداری سے گھن کاتے ہیں، نقصان وہی اٹھاتے ہیں۔ اب کے بعد تم پر جان دے بھی سکتے ہیں اور کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ تمہاری خوشبو سے انجان تھے، اجنبی تھے، اجنبی سمجھ کر پیچھے پڑ گئے کہ کوئی مالک کے ڈیرے پر نقصان پہنچانے آیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ واچ ڈاگس دن کے وقت بندے ہوتے ہیں۔ بندے ہوتے ہیں، آج موسم اچھا ہے، مستی میں تھے، میں بھی ڈیرے پر ہی تھا، اس لیے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ مامی کو پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ تمہیں بھی کبھی اکیلا نہ چھوڑتی۔
زیادہ تکلیف تو نہیں ہے۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے۔ بہت درد ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے آگ میں دہکتی سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ بیری کے کانٹے قدرے مڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایسی ہی تکلیف دیتے ہیں۔ گھر جا کر نکال کر کوئی اینٹی سیپٹک لگاتے ہیں، صبح تک تکلیف ختم ہو جائے گی۔ آتکا اس کی پنڈلی کو ڈر ڈر کر سوئی لگاتے ٹوٹا کانٹا نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارا گھر چارپائی کے ارد گرد کھڑا تھا۔ بالآخر تکلیف سے گھبرا کر مائدہ نے پیر پیچھے کھینچ دیا۔ لو میں نکالتا ہوں۔ خضر نے آتکا کے ہاتھ سے سوئی پکڑی۔ میں نے نہیں نکلوانے، ہاسپٹل سے نکلوانے ہیں۔ چند سیکنڈ کی بات ہے، پرائمری کے بچوں میں تم سے زیادہ حوصلہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بابا کے گھر جانا ہے۔ کانٹے نکلوانے؟ خضر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خضر، بچی کو ڈانٹو مت، ہسپتال کا کہہ رہی ہے تو ہسپتال لے جاؤ۔ ماموں جی، ہسپتال میں کون سائن کر کے نکالنے ہیں؟ وہاں گھر سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ بابر کے ابو، خضر ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ آتکا ویسے ہی ڈرتے ڈرتے سوئی پکڑ رہی ہے، اس لیے مائدہ ڈر رہی ہے۔ مائدہ بیٹی اندر آ جاؤ، میں پکڑتی ہوں۔ دیکھنا، خضر نے 1 منٹ میں سارے کانٹے نکال دینے ہیں۔ ایسے جاؤ گی تو وحید بھائی اور حاجرہ ہم سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ خضر نے اس کے سارے گریز رونچتے ہوئے پہلو، کمر، پنڈلی، ٹوٹے کانٹے ان سے نکال کر اینٹی سیپٹک وہاں پر لگا دی۔ ساری رات مائدہ کے خواب میں خونخوار کتے اور بابر اس پر حملہ کرتے رہے۔ صبح تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ وسیم اختر اور عطیہ اسے شاید ڈاکٹر کے ہاں لے کر گئے تو اس نے میکے رہنے کی فرمائش کر دی۔ وہ ماں سے مل کر بابر کے دھوکے کا غم غلط کرنا چاہتی تھی۔ وہ ماں سے سوری کرنا چاہتی تھی کہ اسے اس حوالے سے جھوٹا سمجھتی رہی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا خضر بیٹا، آپ کھانا کھا کے جاتے۔ مامی جی، پھر کبھی، پلیز ابھی آپ جانے دیں، میں نے کسی کو وقت دیا ہوا ہے۔ پہلے ہی امی کی طرف دیر ہو گئی۔ حلیمہ خالہ سے بھی میں مل کے نہیں جا رہا، انہیں بھی کال ہی کروں گا، تو اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ کتنی جلدی میں ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ حاجرہ نے داماد کے سر اور کندھوں پر ہاتھ پھیرا۔ مائدہ کو کتنی دیر گلے لگائے کھڑی رہی۔ خضر کو ماں بیٹی کے تعلق میں جمی برف پگھلی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اس کا مائدہ سے اب بھی کچھ پوچھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے والدین اور اس کا مسئلہ تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ خراشیں ٹھیک ہو گئیں؟ خضر نے گاڑی مین روڈ پر ڈال کر مائدہ پر اچٹتی نظر ڈالی۔ ہفتہ بھر پہلے ہوئے بخار کے سبب وہ پہلے سے تھوڑی کمزور لگ رہی تھی۔ طبیعت بھی ٹھیک ہے، خراشیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں۔ مائدہ تھوڑی الرٹ ہوگی کہ گاڑی گاؤں کی سڑک پر ڈالنے کے بجائے خضر نے یونیورسٹی کی طرف موڑ لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، اس کی کال آ گئی۔ میں بس پہنچ گیا جناب، بلکہ پیچھے دیکھیں، آپ کے پیچھے ہی ہوں۔ یہاں فیصل آباد سے محکمہ زراعت کی ٹیم آئی ہوئی ہے۔ نیا بیج کاشت کرنے کے سلسلے میں میٹنگ ہے، گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ تمہاری تو یونیورسٹی ہے، چاہو تو راؤنڈ لگا لو، گاڑی میں بیٹھے رہنا ہے تو یہ چابی پکڑ لو۔ پونا گھنٹہ گاڑی میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ اسے لگا زراعت ڈپارٹمنٹ میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ وہ سکون سے درخت کے نیچے کھڑی اس کی ٹہنیوں کو چھیڑ رہی تھی جب خضر آ گیا۔ اس کے ہم قدم چلتی گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی جب فارکلید گروپ کی سارا کی چیخ نما آواز سنی۔ شادی کیا چاند پر کروا لی ہے جو نظر ہی نہیں آئی؟ سارا نے چٹاک چٹاک اس کے گالوں سے گال ملا کر بوسے لیے اور خضر کو ہیلو ہائی کیا۔ خضر شائستگی سے جواب دے کر معذرت کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کون ہے یہ ہارٹ فیوڈل لارڈ؟ او مائی گاش، یہ تمہارا ہسبینڈ ہے نا؟ تانی نے بتایا تھا تمہاری شادی زمیندار سے ہوئی ہے۔ مائدہ جو سٹپٹا ہی گئی تھی، ہارٹ فیوڈل لارڈ سن کر سنبھل گئی۔ میرے ہسبینڈ ہیں چودھری خضر حیات۔ کانگریچولیشنز ڈیئر۔ اس نے ایک بار پھر مائدہ کو گلے لگا کر مبارک دی۔ بابر بھی ڈیشنگ تھا، بٹ تمہارا ہسبینڈ ہاٹ پلس گریسفل ہے۔ فارکلید گروپ اور بابر ایسے ہی باتیں، سیکسی وغیرہ وغیرہ جیسے الفاظ بے درغ استعمال کرتے تھے۔ ان کی تقلید میں مائدہ بھی کیا کرتی تھی۔ تم دونوں ساتھ اچھے لگ رہے ہو۔ تھینک یو سارا۔ مائدہ اچھی طرح جانتی تھی فارکلید وغیرہ کا تعلق جس اسکول آف تھاٹ سے تھا، وہاں یہ کلچر عام تھا کہ شوہر راس نہیں ہے تو شوہر بدل لو، بوائے فرینڈ یا منگیتر تو ذرا سی آپس کی لڑائی پر بھی ریڈ فلیگ لگنے لگتا تھا۔ اسے تو فوراً سے بیشتر ہی بدل لو۔ انہیں مائدہ کی بابر سے شادی نہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو بھی مشکل تھی اسے خود تھی۔ واحد اسی بات میں لاکھ کوشش کے بعد بھی مائدہ یہ سوچ اپنا نہیں پائی تھی۔ بابر کے ساتھ ریلیشن شپ میں سینکڑوں ریڈ فلیگز آئے تھے جنہیں اس نے نظر انداز کر کے تعلق قائم ہی رکھا تھا۔
बाबर की जल्दबाजी, बेबाक, फ़ौरन हाइपर होने वाली तबीयत, बात ना मानने पर गुस्सा आ जाना, खुद गर्जी, बेरहमी और बेवजह दूसरों का मजाक उड़ाना। मायदा को ये सब पता भी था, पर वो उसके ये सब खसाल बर्दाश्त करती थी कि शादी के बाद प्रेशर डालकर सब सेट करवा लेगी। पहले वो उसके मुखालिफ जाने का रिस्क नहीं लेती थी कि वो उसे छोड़ ना दे या मिडिल क्लास अप्रोच का ताना ना दे। तो साबित हुआ, मैं पहले से जानती थी वो छोड़ सकता है। और फिर उसने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक किया। मामा ठीक कहती हैं, किस्मत में खिजर का साथ था। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, सिर्फ कबूल किया जा सकता है। मायदा ने यही सोचते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो सुकून से मध्यम म्यूजिक चलाए उसका मुंतज़िर था। हॉट फ्यूडल लॉर्ड के लफ्ज़ मायदा को याद आए तो उसने बैठकर उसे बगौर देखा। सफ़ेद बेदाग व बेशिकन शलवार कमीज़, ग्रे वेस्ट कोट, स्याह गॉगल्स, घने स्याह सलीके से बनाए हुए बाल, और कद तो उसका बाबर से भी दराजी था। मुझ में क्या नुक्स निकाल गई है ये बीबी जो यूं मेरा जायज़ा लिया जा रहा है। नुक्स तो नहीं निकाल कर गई, तारीफ ही करके गई है। इसका मतलब है मेरा दिन बना गई है। वो मुस्कुराया। ये हम कहाँ जा रहे हैं? घर का रास्ता तो नहीं है। मेरे अब्बू की तरफ जा रहे हैं। उन्हें टालते हुए काफ़ी वक्त हो गया है। वो नहर के साथ साथ किसी कस्बे से गुजर रहे थे। वहाँ मेला लगा हुआ था। नहर के किनारे झूले और मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए थे। किस्म किस्म के खेल हो रहे थे। ओह, यहाँ तो औरतें भी मेला देखने आई हैं। माइदा ने शीशा नीचे कर लिया। तुमने देखना है? हमें देर हो जाएगी। कौन सा मीटिंग में शिरकत करनी है? 10 मिनट देर रुकने से क्या फ़र्क पड़ता है? खिज़र ने गाड़ी लॉक की तो माइदा सर पर दुपट्टा टिकाकर उसके बराबर चलने लगी। इधर बाजीगर देखें। मायदा ने शहादत की उंगली से इशारा किया। वो दोनों मीठी टिक्कियां बेचती औरत के पास से गुजरने लगे तो मायदा ने औरत के पास खड़े लड़कों में से किसी की फ़ाहिश कोई सुनी। उसे बहुत बुरा लगा। खिज़र ने सर घुमाकर उनकी तरफ देखा। वो चारों यकीनन उस औरत को तंग कर रहे थे। फिर चलते चलते मज़ीद 2 बार खिज़र ने पीछे पलट कर देखा। यहीं रुको, इन खवातीन के पास ही रहना, मैं अभी आता हूँ। वो वहीं बूढ़ी औरत के बिल्कुल साथ खड़ी हो गई। उसके देखते देखते खिज़र ने टिक्कियों वाली औरत के पास जमकर खड़े स्याह सूट वाले को पीछे से कॉलर से घसीटकर ज़मीन पर पटक दिया। ओह! तो खिज़र वो बाकी तीनों को भी बेदरेक घूंस से थप्पड़ मार रहा था, और नीचे लेटे काले सूट वाले को भी वक्तन फ़वक्तन लात रसीद करके लेटे रहने पर मजबूर कर देता था। लोग दायरा बनाकर लड़ाई देख रहे थे। माइदा कांपती टांगों के साथ खिज़र को रुकने का कहे जा रही थी। लड़ाई की वजह और खिज़र की वजह कता देखकर अब कई और लोग भी इन चारों लड़कों की हस्बे तौफीक पटाई करने लगे। बिलाखिर दूसरे तीनों भी हार मान गए। उसने स्याह सूट वाले को घसीट कर खड़ा कर लिया। माफ़ी मांगो इनसे। वो धाड़ा। बीबी, कितने पैसे लेने हैं इन खबीसों से? वीर जी, 120 रुपये। पैसे दिलाकर, माफ़ी मंगवा कर, बिला ज़रूरत उस औरत से ख़रीदारी करके वो बिना बाजीगरों के करतब देखे गाड़ी में आ बैठे। उनको मारने के साथ साथ उसे चोटें लगी थी। कपड़े मसले गए थे, गॉगल्स टूट गए थे। सफ़ेद आस्तीन पर खून का धब्बा भी अब नज़र आ रहा था। पराई आग में कूदने की क्या पड़ी थी? देसी शराब पीकर वो बगैरत उस गरीब भली मानस औरत को रोज़ी कमाने नहीं दे रहे थे। मजबूर और बेबस की मदद करना पराई आग नहीं, इंसानी हमदर्दी होती है। चलें फिर हमदर्द दवाखाना साहब, इससे पहले कि शाम हो जाए। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए खिज़र ने रफ्तार की सुई 90 पर पहुंचा दी कि देहाती सड़कों की वजह से उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी मुमकिन नहीं थी। मौसम बहार के सबब सड़क के दोनों तरफ हरियाली थी। हरियाली के बीचों बीच बनी कोठी अपने सफ़ेद और हल्के जर्द रंग की बदौलत दूर से नुमाया थी। आसार बता रहे थे कि तामीर को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। वो उसके गेट पर आकर रुके तो माइदा को खिज़र के कुचले मसले कपड़ों और गर्दज़दा चेहरे का ख्याल आया। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि तुम मेरे कपड़ों की टेंशन लोगी तो रास्ते में ट्यूबवेल पर नहाकर बदल लेता। वैसे परेशान ना हो, तुम्हारे नहीं मेरे बाप के घर ही आए हैं, अब मुझे घर से नहीं निकालेंगे। चौधरी हयात घर में अकेले थे। खिज़र और माइदा की आमद उनके लिए खुशगवार हैरत का सबब बनी, लेकिन खिज़र को देखकर परेशान भी हुए। उसने अपने ठीक होने का यकीन और मेले की लड़ाई की हल्की फुल्की तफसील बताकर उन्हें मुतमईन किया और कपड़े बदलने का कहकर उठ गया। रीडर्स, आपको ये नावल कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इसकी नई अक्सार जैसे ही अपलोड हों सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।